کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی کام رکا ہوا ہو، آپ تھکے ہوئے ہوں، لیکن آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار آپ سے کسی کام کی فرمائش کرے اور اس ٹائم آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ نہیں 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 مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہاں وہ میں کر دوں گا؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جسے پیپل پلیزنگ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کی لت۔ آج ہم کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے آپ کی اپنی مسکراہٹ کہاں غائب ہو جاتی ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو کیوں اذیت میں ڈال لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ہم اس قید سے آزاد ہونے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو سب کا کہنا مانتے ہیں، جو کسی کو نہ نہیں بولتے، جو اپنی ٹافی بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ہم یہی سیکھ کر بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر ہمیں ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو انکار کیا تو وہ ہمیں برا سمجھے گا، اور اگر ہم نے اپنی پسند بتا دی تو لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کزن آپ سے وہ گاڑی مانگ لیتا ہے جو آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے، لیکن آپ اپنے دل پر پتھر رکھ کر چابی اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یا دفتر میں مینیجر آپ پر کام کا اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے کہ آپ ساری رات جا کر وہ کام کرتے ہیں جبکہ مینیجر اپنے گھر میں چین سے سویا ہوتا ہے۔ یا پھر آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں آپ کا دم گھٹتا ہے، لیکن آپ صرف اس لیے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ کے دوست ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھتے رکھتے کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ دراصل جب آپ دوسروں کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس ٹائم آپ اپنی ذات کو، اپنے سکون کو اور اپنی ذہنی صحت کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خوش رکھنے کا یہ جو چکر ہے نا، اس کا انجام بہت بھیانک ہے اور اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے اپنی خوشی کی قربانی دیتے ہیں تو لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب دوبارہ آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہی عمل بار بار کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ تو آپ پر فرض ہے، اور وہ آپ کی قربانی کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جس زمین پر باڑ یا دیوار نہ لگی ہو، لوگ وہاں سے گزر کر رستہ بنا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنی باؤنڈریز طے نہیں کرتے تو لوگ آپ کے جذبات، آپ کے سکون اور آپ کے پیسے کا خود سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تیسرا بڑا نقصان، ایک انکار اور سب کچھ ختم۔ آپ لوگوں کے لیے 100 اچھے کام کر لیں، اپنی نیند برباد کریں، اپنا پیسہ لگا دیں، اپنا سکون برباد کر دیں، لیکن جب آپ واقعی مجبور ہوں، آپ وہ کام نہ کر سکتے ہوں اور آپ انکار کر دیں تو لوگ آپ کے 100 کاموں کو بھول جائیں گے بلکہ اس ایک انکار کو یاد رکھیں گے۔ تو پھر اس اذیت سے نکلیں کیسے؟ کیا لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں یا پھر بدتمیز ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اچھا اخلاق ہونا اور چیز ہے اور دوسروں کا غلام بننا اور چیز ہے۔ اس اذیت سے نکلنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، لرن ٹو سے نو، یعنی نہ کہنا سیکھیں۔ نہ کہنا بھی ایک آرٹ ہے۔ آپ کو کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب کوئی آپ سے کوئی ایسا کام کہے جو آپ نہیں کر سکتے تو آپ ادب سے لیکن مضبوطی سے یہ کہیں کہ میں آپ کا یہ کام ضرور کر دیتا لیکن میرے اپنے کچھ کام ہیں، یا اس بار یہ آپ کا کام میں نہیں کر سکوں گا۔ شروع میں آپ کو بہت گلٹ محسوس ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتنا پرسکون ہے۔ نمبر 2، سیٹ یور باؤنڈریز، اپنی حدود طے کریں۔ اپنے وقت اور اپنے سکون کو سستا مت کریں۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب آپ دستیاب ہیں اور کب آپ نہیں، اور لوگوں کی آپ کس حد تک مدد کر سکتے ہیں اور کہاں سے آپ کی اپنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ آپ کے نہ کی عزت نہیں کر سکتے وہ آپ کے کبھی بھی اچھے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت تسلیم کریں کہ آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ کوئی نہ کوئی ہوگا جس کو آپ سے شکایت ہوگی، کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ سے ناراض ہوگا۔ تو جب یہ سب کچھ ہونا ہے تو کیوں نہ آپ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیں جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ کیا شعر ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
हजार सजदों से देता है इंसान को निजात। अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने रब को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी आपकी है, ये दिल, ये दिमाग, ये सेहत आपकी है। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपने सुकून को अजियत में मत डालें, अपनी रूह से सुलह कर लें, क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करना सीख जाएंगे तो दुनिया की कोई भी नाराज़गी आपको तोड़ नहीं सकेगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कई गई बातें आपके दिल पर लगी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या आप भी लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को अजियत में डाल लेते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।